بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست اور ان کے میدان چھوڑ کر بھاگ جانے کے بعد مشرکین پہ ہم آوازیں لگا رہے تھے، ہمیں بتاؤ محمد کہاں ہیں، ہمیں بتاؤ کہاں ہے محمد، تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 افراد میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھنے والے مشرکین کے نیزوں کو اپنے سینے پر روک لیں۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی کا اظہار ہوا۔ جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت شہید ہو چکے تھے، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی تھی اور رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں چبھ گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رخسار مبارک سے نکالنا چاہا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قسم دے کر کہا کہ یہ کام آپ میرے لیے چھوڑ دیں، اور انہوں نے چھوڑ دیا تاکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدمت انجام دیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ ان کڑیوں کو ہاتھوں سے کھینچ کر نکالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک کڑی کو دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور زور لگا کر کھینچا تو وہ باہر آ گئی، ساتھ ہی ان کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو بھی اپنے دانتوں کی مضبوط گرفت میں لے کر زور لگایا، کڑی پیشانی مبارک سے نکل گئی مگر ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سب سے اچھے ہیں جن کے آگے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، لیکن جنگ میں انہیں ایک موقع پر حیرت انگیز صورتحال پیش آئی کہ جس طرف بھی قدم بڑھاتے تو ایک شخص ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا، آپ اس سے کترا جاتے لیکن وہ مسلسل آپ کے سامنے آتا رہتا۔ ایک دفعہ تو اس نے سارے راستے بند کر دیے، اب ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہ رہا، انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ میدان جنگ میں مسلسل ان کے سامنے آنے والا ان کا باپ تھا۔ آپ کی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ ٹل جائے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو انہوں نے اپنے باپ کا کام تمام کر دیا۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے باپ کی صورت میں کفر پر تلوار چلائی اور ان کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خبردار ہو اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشرک باپ پر تلوار چلا کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں راستے میں کوئی بھی آ جائے اسے ہٹا دیا جائے گا، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ راستے میں آنے والا کون ہے، باپ ہو یا بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی اور قریبی رشتہ دار، اللہ اور رسول کے مقابلے میں سب قریبی رشتے ہے۔ بہر صورت اللہ کے دین کو سر بلند کیا جائے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اسے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں محفوظ کر دیا گیا تاکہ قیامت تک لوگ اسے پڑھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی عمارت میں ہمارا 300 آدمیوں کا قافلہ
ساحل سمندر کی طرف قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے بھیجا۔ زیادہ راہ کے لیے ایک تھیلا کھجور کا دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے ہم کو ایک ایک کھجور دیتے، ہم کھاتے اور پانی پیتے۔ پھر ہم اپنی لاٹھیوں سے درختوں کے پتے جھاڑتے، ان کو پانی میں تر کر کے کھاتے۔ اچانک سمندر کے کنارے ٹیلا نما جانور نظر آیا۔ دیکھا تو وہ عنبر قسم کی بہت بڑی مردہ مچھلی پڑی ہے۔ ہم نے اس کی آنکھ نکالی، کئی مٹکے چربی کے بھر لیے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اس کی آنکھ کے حلقے میں بٹھایا۔ بخاری میں 5 آدمیوں کا ذکر ہے کہ ممکن ہے کہ دوسری آنکھ میں 5 بٹھائے ہوں، البتہ ایک آنکھ کے حلقے میں 13 آدمیوں کی جگہ تھی۔ پھر اس کی پسلی کی ایک ہڈی پکڑی اور اسے کھڑا کیا، پھر نیچے سے ایک بڑے اونٹ پر آدمی بٹھا کر گزارا۔ اندازہ کیجئے جس کی پسلی کی ہڈی اتنی بڑی تھی وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ پھر ہم نے اس کے بیل برابر ٹکڑے کیے اور اسے وہاں 18 دن تک کھایا اور زیادہ راہ کے لیے بھی ساتھ لے لیا۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا، کیا اس میں سے تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ؟ تو ہم نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا۔ یہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی بھوک کے وقت رزق کا غیبی انتظام کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق محمد بن جعفر نے نہایت ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بار نصارہ کا ایک وفد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو القاسم، آپ ہمارے ساتھ اپنے اصحاب میں سے کسی ایسے شخص کو بھیجیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے پسند کرتے ہوں، تاکہ ہمارے درمیان ان جائیدادوں کا فیصلہ کرے جن کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن کے وقت مجھ سے ملو، میں تمہارے ساتھ ایک قوی امین کو روانہ کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ظہر کی نماز کے لیے بہت سویرے پہنچا۔ اس روز کی طرح میرے دل میں عمارت کی کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی تھی، اور عمارت کی یہ خواہش میرے دل میں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ ممکن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ وصف کا میں ہی مصداق ٹھہروں۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگے تو میں اچک اچک کر خود کو نمایاں کرنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنی نگاہوں کو مجمع کے درمیان گردش دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متجسس نظریں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پر جا کر ٹک گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اہل وفد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کے ساتھ جاؤ اور ان کے درمیان پیدا شدہ معاملے کا برحق اور مبنی بر انصاف فیصلہ کر دو۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس فضیلت کو لے اڑے۔ یقینی امین ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہوں میں ان کی بہت قدر و منزلت تھی، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کیا تو اس عظیم منصب کا مستحق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھا اور ان کو افواج اسلام کا سپہ سالار بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ان پر اعتماد تھا کہ اپنی وفات سے قبل جب انتخاب خلیفہ کے لیے مجلس شورا نامزد فرمائی تو حسرت سے کہا، کاش آج ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے تو مجھے انتخاب خلیفہ کے لیے شورا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ میں پورے اعتماد سے ابو عبیدہ کو خلیفہ نامزد کر دیتا، اور اگر مجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھتا کہ خلافت کی امانت کس کے حوالے کر کے آئے ہو تو میں جواب دیتا کہ اس شخص کے حوالے جس کو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا امین قرار دیا تھا۔ افسوس کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک زندہ نہ رہ سکے
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری کو واصل بحق ہو گئے۔